بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے آپ سے کہا 100 مرتبہ درود پڑھیں روزانہ، کتنی دیر لگے گی؟ 5-6 منٹ۔ 100 مرتبہ درود کے ثواب کے لیے 5 منٹ دینا نقصان ہے؟ اگر دن میں 100 مرتبہ ہر روز درود بھیجتے رہے تو یہ 1 مہینے میں 1 سال میں کتنے بن جائیں گے؟ کتنی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ جانتا ہے، کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ جو ایام ہے یہ BBC کے نام سے منسوب ہے۔ ایک درود ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس میں السر المستودع نہیں ہے، جو درود ہے اس میں السر المستودع نہیں ہے۔ اللہم صلی علی، بی بی کا نام فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ درود بھیج اے اللہ بی بی کا نام، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بچوں پر اتنی تعداد میں جس کا علم تیرے ہی پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نماز میں قنوت میں سجدے آخر میں دعا کرنا صحیح ہے، دعا کرنا غلط نہیں ہے۔ دعا کرنا مثلا جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود بھی ایک دعا ہے۔ اچھا اگر آپ مثال کے طور پر قنوت میں کہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، درود ہے، دعا پڑھی آپ نے، صحیح ہے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثلا ظہر اثر پڑھتے ہیں تو کسی ایک کے درود، ایک کے قنوت میں یہ پڑھ لیا کر۔ بی بی کے ایام ہے نا، ان کے ایام کی مناسبت سے ممکن ہے آپ اپنی روزانہ کی جو کوئی اور عبادت ہو اس کے اندر اس کو رکھ لیجئے۔ ایک یہ درود ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کسی نماز کے قنوت میں پڑھ لیا کریں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ جو 100 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، تو میں کبھی کبھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پہلے 34 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر 33 مرتبہ بیچ میں بی بی کے نام کا درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کو آخر میں کہہ سکتے ہیں، اس کو آخر میں کہہ سکتے ہیں۔ 34 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 33ویں مرتبہ میں کہتے ہیں بعدد ما احاط بہ علمک، یعنی خدا میں نے 30-33 مرتبہ پڑھا، اب تو کتنی مرتبہ بھیج؟ اتنی مرتبہ بھیج جتنا اس کا عدد کا علم تیرے ہی پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ چلو 5 منٹ نہیں لگے، 6 منٹ لگ جائیں گے۔ پھر 33 مرتبہ آخر میں پھر درود پڑھ لیں مثلا، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا دل چاہے ویسے کریں۔